بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں ذوی الارحام کی صنف رابع کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم صنف رابع کی اولاد کے احکام پڑھیں گے۔ مصنف نے ارشاد فرمایا فصل فی اولادہم، یہ فصل صنف رابع کی اولاد کے احکام کے بیان میں ہے۔ صنف رابع میں جو میت کے جدین یا جدتین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جس میں حقیقی اللاتی اخیافی پھوپھیاں، اخیافی چچے، حقیقی اللاتی اخیافی ماموں اور خالائیں شامل ہیں۔ تو یہاں آگے ان کی اولاد کے احکام بیان ہوئے۔ ارشاد فرمایا الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول، ان کی اولاد کے احکام وہی ہیں جو صنف اول کے احکام ہم نے پڑھے تھے۔ صنف اول کون سی تھی؟ جو خود میت کی طرف منسوب ہو، جس میں بیٹیوں کی اولاد تھی اور پوتیوں کی اولاد۔ تو بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد کے جو احکام ہم نے پڑھے تھے، وہی احکام حقیقی اللاتی اخیافی پھوپھیوں، اخیافی چچاؤں، حقیقی اللاتی اخیافی خالاؤں اور ماموں کے جو بیٹے بیٹیاں ہوں گے ان کے ہوں گے۔ مثلا اعنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت من ای جہۃ کانا، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے میراث کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو میت کے زیادہ قریب ہو، وہ کسی بھی جہت سے ہو، وہ اب کی جہت سے ہو یا ام کی جہت سے ہو۔ مثلا شخص فوت ہوا، اس نے ورثاء میں پھوپھی، ماموں، پھوپھی کی بیٹی، بیٹا، یہ ورثاء زندہ چھوڑے۔ اب ظاہر ہے ان ورثاء میں سے قریب جو ہے بیٹی ہے پھوپھی کی، یہ دور ہے تو اسے وراثت مل جائے گی، اسے کچھ نہیں ملے گی۔ وراثت کی زیادہ حقدار پھوپھی کی بیٹی ہوگی، ماموں کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ تھی پہلی صورت ان کی۔ دوسری صورت وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ۔ دوسری صورت یہ ہے اگر قرب میں مساوی ہوں اور ان کی قرابت کی جہت بھی متحد ہو، تو پھر جس کو قوت قرابت حاصل ہوگی وہ بالاجماع زیادہ حقدار ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرب میں مساوی ہیں، ایک طرف پھوپھی چچا، اخیافی پھوپھی ہے، اخیافی چچا ہے، اور ادھر اخیافی پھوپھی کی بیٹی ہے، اخیافی چچا کا بیٹا ہے۔ اتنی بات کو اگر دیکھا جائے، قرب میں برابر ہیں، حیز قرابت بھی متحد ہے کہ باپ کی قرابت سے یہ دونوں وارث بن رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھنا کیا ہے؟ قوت قرابت کو دیکھنا ہے۔ فرض کریں اگر
پھوپھی یہاں اخیافی کی بجائے ہو حقیقی، تو قوت قرابت کس کو حاصل ہے؟ حقیقی کو، اور اس کو قوت قرابت حاصل نہیں، تو جس کو قوت قرابت حاصل ہوگی اس کی اولاد زیادہ حقدار ہوگی نسبت دوسرے کے۔ اب یہ اگرچہ بیٹا ہے لیکن قوت قرابت کس کو حاصل ہے؟ حقیقی کی اولاد بیٹی کو، اس کو نہیں ہے تو اسے وراثت مل جائے گی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تیسری صورت وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيْزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصْبَةِ أَوْلَىٰ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصْبَةِ۔ اگر قرب میں قرابت میں برابر ہیں، حیز قرابت جہت قرابت بھی متحد ہے، تو اسبا کی اولاد زیادہ حقدار ہوگی۔ مثلا چچا کی بیٹی ہے اور پھوپھی کا بیٹا ہے، چچا کون سا ہے؟ حقیقی، پھوپھی کون سی ہے؟ حقیقی۔ اب دیکھیں قرب میں برابر، دوسرے بطن میں ہے، قرابت بھی متحد، چچا پھوپھی دونوں باپ کی قرابت کی طرف سے ہیں، قرب میں بھی برابر ہیں، قرابت میں بھی برابر ہیں، یہ بھی حقیقی یہ بھی حقیقی، اور قرابت ہے بھی متحد، تینوں شرطیں پائی جا رہی۔ لیکن چچا جو ہوتا ہے حقیقی وہ کیا بنتا ہوتا ہے؟ اسبا، لیکن پھوپھی جو ہوتی ہے یہ اسبا نہیں بنتی، یہ کیا ہوتی ہے؟ ذو رحم، اسبا نہیں ہوتی۔ تو حکم کیا ہے؟ فوالد الاسبۃ اولا، اسبا کی اولاد زیادہ حقدار ہوگی، تو یہ اسبا اس کی بیٹی کو مل جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ المال کلہ لبنت العم، سارا مال چچا کی بیٹی کو ملے گا۔ تو یہ کب تھا؟ تینوں شرطیں پائی جائیں، قرب میں بھی برابر، قرابت میں بھی برابر، جہت بھی متحد۔ لیکن وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلَى خَالَةٍ لِأَبٍ مع كونها ولد ذي رحم هي أولى بقوة القرابة من الخالة لأم مع كونها ولد الوارثة، لأن الترجيح لما ننفيه وهو قوة القرابة أولى من الترجيح لما ننفي غيره وهو الإدلاء بالوارث، وقال بعضهم المال كله لبنت العم لأب لأنها ولد العصبة۔ اچھا، اسی میں دوسری شک، یعنی قرب میں برابر ہیں، قرابت متحد ہے، حیز قرابت جہت قرابت متحد ہے، لیکن قرابت میں فرق ہے۔ مثلا ایک طرف تھا جناب حقیقی چچا اللاتی پھوپھی، حقیقی چچا اور اللاتی پھوپھی، یا اس کا الٹ کریں تو زیادہ دلچسپ مثال بن جائے گی۔ اللاتی چچا، حقیقی پھوپھی۔
اور الاتی چچا کی بیٹی ہے، حقیقی پھپھی کی بھی بیٹی ہے۔ اب حکم کیا ہوگا؟ المال کلہ لمن کان لہ قوت القرابہ فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے مطابق کیا ہوگا؟ جس کو قوت قرابت حاصل ہے مال سارا اسے ملے گا۔ تو قرب میں برابر ہیں دونوں، پہلا درجہ دوسرا درجہ، پہلا درجہ دوسرا درجہ۔ قرابت بھی متحد ہے کہ چچا اور پھپھی دونوں باپ کی جانب سے میت کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن قوت قرابت میں فرق ہے، یہ حقیقی کی بیٹی ہے اور یہ الاتی کی بیٹی ہے۔ اب اگرچہ الاتی چچا اسبا ہے، یہ اسبا نہیں ہے، لیکن قوت قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ اسے ملے گا، اسے نہیں ملے گا۔ ظاہر روایہ یہی ہے، اور یہاں اس مسئلے کو قیاس کیا گیا ہے الاتی خالہ پر، الاتی خالہ اور اخیافی خالہ۔ مثلا ہمارے سامنے صورتحال مقیس علیہ کی مثال یہ ہے، الاتی خالہ، اخیافی خالہ۔ اچھا، اب الاتی خالہ اس کو قوت قرابت حاصل ہے، اخیافی کو وہ قوت قرابت حاصل نہیں ہے، تو الاتی خالہ کو ملتا ہے، اخیافی خالہ کو ایسا نہیں ملتا۔ حالانکہ الاتی خالہ جو ہے اس کا جو باپ ہے وہ جد فاسد ہوتا ہے، وہ وارث نہیں ہوتا، لیکن اخیافی خالہ کی جو ماں جدہ سیہ ہے وہ وارث ہوتی ہے۔ تو یہ اگرچہ وارث کی اولاد ہے، لیکن قوت قرابت اس کو حاصل ہے، یہ وارث بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بیٹی اگرچہ اسبا کی اولاد ہے، لیکن قوت قرابت اس کو حاصل ہے، لہٰذا یہاں قوت قرابت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے وارث بنایا جائے گا، اس پر قیاس کرتے ہوئے اسے وارث نہیں بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ لأن الترجیح لمعنى فیہ وہو قوت القرابہ، کیونکہ یہاں ترجیح خود اس معنی کی بنیاد پر ہے جو اس میں پایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوت قرابت۔ لہٰذا یہ ترجیح اولا من الترجیح لمعنى فی غیرہ، اس ترجیح سے زیادہ حقدار ہوگی جو غیر کے معنی کی وجہ سے ہو، اور غیر کا معنی کیا ہے؟ وہو الادلاء بالوارث، یعنی وارث کے واسطہ سے میت کی طرف منسوب ہونا۔ تو اگرچہ یہ بیٹی وارث کے واسطہ کے ساتھ میت کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ وارث ہونے کا معنی غیر میں پایا جا رہا ہے، خود اس میں نہیں، لیکن قوت قرابت خود اس میں پائی جا رہی ہے، لہٰذا جو معنی خود موجودہ ورثاء میں پایا جا رہا ہے اس معنی کی بنیاد پر ترجیح دینا غیر میں پائے جانے والے معنی کی نسبت ترجیح دینے سے کیا ہوگا؟ اولا ہوگا۔ یہ تھا ظاہر الروایہ کے مطابق، لیکن فرمایا وقال بعضهم المال كله لبنت العم لأب لأنها ولد العصبہ، لیکن بعض فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ اسبا اور غیر اسبا کی اولاد کو دیکھیں گے، تو چونکہ یہ بیٹی اسبا کی اولاد ہے، یہ بیٹی غیر اسبا کی، تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ وارث اسے بنائیں گے، اسے وارث نہیں بنائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد چوتھی صورت، وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَكِنِ اخْتَلَفَا حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ فَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصْبَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلَى عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ كَوْنِهَا ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ وَوَلَدَ الْوَارِثِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ هِيَ لَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنَ الْخَالَةِ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لَكِنِ الثُّلُثَيْنِ لِمَنْ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأَبِ لكن الثلثين لمن يدلي بقرابة الأب فتعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد الأصبع، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم وتعتبر فيهم قوة القرابة۔ اگر
قرب میں برابر ہیں، اگر قرب میں برابر ہیں لیکن قرابت کی جہت مختلف ہے، قرب میں برابر ہیں یعنی دوسرا درجہ ہے یا تیسرا درجہ ہے لیکن قرابت کی جہت مختلف ہے، تو اب یہاں قوت قرابت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، اسبا کی اولاد ہونے کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، ظاہر روایہ کے مطابق یہی حکم ہے۔ مثلا ایک طرف کیا ہے، حقیقی پھوپھی، دوسری طرف ہے اخیافی خالہ۔ حقیقی پھوپھی کی بیٹی ہے، اس کا قرب میں برابر ہیں دونوں، پہلا درجہ دوسرا درجہ، حیز قرابت مختلف ہے، یہ باپ کی قرابت سے ہے، یہ ماں کی قرابت سے ہے۔ اب یہاں قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ حقیقی ہے لہذا اس کی بیٹی کو دے دیا جائے، یہ خیافی ہے اس کے بیٹے کو کچھ نہیں دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ اسبا کی اولاد ہونے کا، فرض کریں یہاں اگر چچا ہوتا تو اس کی بیٹی اسبا کی اولاد بننی تھی، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، ظاہر روایہ کے مطابق یہی حکم ہے۔ یہاں اس مسئلے کو قیاس کیا گیا ہے حقیقی پھوپھی پر کہ اس کے ساتھ اگر آ جائے اخیافی یا اللاتی خالہ تو وہاں حقیقی پھوپھی جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی قوت قرابت، اس کو قوت قرابت حاصل ہے، اس کی نسبت ہے تو سارا مال اسے دے دیا جائے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہاں باپ کی قرابت کے اعتبار سے اس کو 2/3، ماں کی قرابت کے اعتبار سے 1/3، 2 حصے اسے، 1 حصہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی حکم ہوگا، حالانکہ یہاں اگر دیکھا جائے حقیقی پھوپھی، فرمایا کہ اس کو 2 قرابتیں حاصل ہیں حقیقی ہونے کے اعتبار سے، باپ کی جانب سے بھی ماں کی جانب سے بھی، اور یہ دونوں جانبوں سے وارث کی اولاد بھی ہے۔ کیسے کہ پھوپھی کا جو باپ ہوتا ہے وہ جد صحیح ہوتا ہے، ماں جدہ سیاح ہوتی ہے، تو دونوں وارث بنتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس سے زیادہ حقدار نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ باپ کی قرابت جو ہے اس کے واسطہ سے جو منسوب ہوتا ہے اس کو 2/3، پھر اس میں قوت قرابت کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، پھر اسبا کی اولاد کا، اور جو ماں کی قرابت سے اس میں کتنا ہوتا ہے 1/3، اور پھر اس میں قوت قرابت کا اعتبار اگر ہم اوپر کی طرف جائیں تو چونکہ یہ باپ کی قرابت ہے، اس کی یہ بیٹی ہے تو اس کو کتنا مل جائے گا 2/3، اور یہ ماں کی قرابت ہے اس کا بیٹا ہے تو اس کو 1/3۔ اور مسئلہ 3 سے بنا کے ان میں مال کو اسی طرح تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا جی، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات بھی آگے کی کہ باپ کی قرابت کے اعتبار سے جو منسوب ہے اس کو 2/3، پھر اس میں قوت قرابت کا اعتبار ہوگا اسبا کی اولاد کا۔ فرض کریں اگر یہاں بات آگے ہوتی حقیقی پھوپھی کے ساتھ اللاتی اخیافی پھوپھی اس کی اولاد بھی ہوتی، تو پھر اس میں کس کا اعتبار کرنا تھا، حقیقی پھوپھی کی بیٹی کا، قوت قرابت۔ اور ادھر اسی طرح اخیافی کی بجائے ساتھ اللاتی اور حقیقی بھی ہوتی تو اس کی اولاد کا اعتبار کرنا تھا قوت قرابت کا، ان میں نہیں ہوگا، لیکن ان کی آگے جو اولاد ہے اس میں اس اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ آگے امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ثم عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی
ما असाबा कुल्लु फरीकिन युक़समु अला अबदानि फ़ुरूइहिम मा अतबारी अददिल जिहाती फ़िल फ़ुरूइ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक फिर हर फरीक के हिस्से में जो कुछ आ जाए उसको अबदान फ़ुरू पर तकसीम कर दिया जाएगा, अबदान फ़ुरू पर। लेकिन साथ वो इस चीज़ का भी एतबार करते हैं कि फ़ुरू में जिहात की तादाद भी मोतबर होती है, जिस तरह हमने पीछे ये तफसील पढ़ी थी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि माल जो है उस अव्वल बतन पर तकसीम किया जाएगा जहाँ इख्तिलाफ हुआ, और उस अव्वल बतन के अंदर क्या करेंगे, वाइंदा मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला युक़समुल मालु अला अव्वल बतन इख्तलफा मा अतिबारी अददिल फ़ुरूइ वल जिहादी फ़िल उसूल कमा फ़ी सिन्फ़िल अव्वल, कि इनके नज़दीक माल अव्वल बतन पर जहाँ इख्तिलाफ हुआ वहाँ तकसीम किया जाएगा, और वहाँ उसूल में फ़ुरू की तादाद और जिहात का भी एतबार करेंगे, जिस तरह हमने सिन्फ़ अव्वल में इस बात को बितफ़सील पढ़ा था। सुम्मा यंतक़िलु हाज़ल हुक्मु इला जिहाति उमूमति अबवैहि व खुलतिहिमा सुम्मा इला औलादिहिम सुम्मा इला जिहाति उमूमति अबवैहि व खुलतिहिमा सुम्मा इला औलादिहिम कमा फ़िल असबात। कहते हैं फिर यही हुक्म जो है, जो बाप की फुफियाँ हैं, खालाएँ हैं, उनकी तरफ मुंतकिल होगा, फिर उनकी औलाद की तरफ, फिर इसी तरह बाप की जो फुफियाँ हैं, खालाएँ हैं, उनकी तरफ, फिर उनकी औलाद की तरफ, जिस तरह हमने असबात में ये सारी तफसील पढ़ी थी, उसी तरह यहाँ भी जारी होगी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिन्फ़ राबे की औलाद के हवाले से जो अहकाम थे उसकी 4 सूरतें बितफ़सील पढ़ी, उसमें अम्मा का इख्तिलाफ भी पढ़ा, और इसी के साथ हमारा ज़िल अरहम का बयान मुकम्मल हो गया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए, आमीन बिजाह नबी।